بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا سے باتوں کی آج ہماری چوتھی نشست. السلام علیکم بابا جی. نور بھائی. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. میں ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے. جس طریقے سے زندگی بسر ہو وہی اللہ پاک کا کرم ہے، فضل و رحمت. آپ انگلستان تشریف لے گئے تھے، سفر بخیر رہا؟ ہاں جی الحمدللہ میں ہو آیا. اب میرے سفر طے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سے اس میں ہی آسانیاں فرماتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا ہر قدم اللہ کی منشا کے تحت اٹھتا ہے. جو آگے کی طرف بڑھتا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ولایت سے آئے تھے، تو بابا جی اشفاق صاحب کہتے تھے کہ ولایت جو ہے وہ ولایت سے ہی آتی ہے. تو یہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے؟ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. خان صاحب کے کہنے والے پوچھنے والے بھی بڑے ہیں اور جواب دینے والے بھی بڑے ہیں. اور بڑے لوگوں کی باتوں میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی شعور سیکھتے ہیں، زندگی کا قرینہ اور سلیقہ سیکھتے ہیں، یہ انہی کے پاؤں بزرگوں کی بے شک بدولت ہمیں ملتا ہے. اللہ کا کرم. بابا جی اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا انگلستان کا سفر یہ نیا تو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک داستان ہے. پہلا جو تھا، ہاں پہلا جو سفر ہے وہ کیا تھا اور کب تھا، کیسا ہوا سب کچھ؟ لفظ سفر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا دقیق سا، بڑا مشکل سا لفظ ہے. اور ان کو مختلف معنوں میں آپ استعاروں میں استعمال کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی زندگی کا جو پہلا سفر ہے وہ اس کا جنم ہے. اچھا. اس کا دنیا میں آنا جو عین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت اور منشا کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے لیے بہتری کا سبب ہوتا ہے. انسان چونکہ اللہ کی تخلیق ہے، اور جب کوئی صانع، جب کوئی آرٹسٹ، جب کوئی مالک، جب کوئی وارث تخلیق اپنی کو دیکھتا ہے اور اپنی جائیداد کو دیکھتا ہے، اپنی ملکیت کو دیکھتا ہے، تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی کون کون سی منشا پنہاں ہے. تو تخلیق آدم سے لے کے تدفین آدم تک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منصوبے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، ان کی منشا اور ان کی ہدایت کے مطابق ہی ہوتی ہیں. تو وہ جو گیت ہم نے سنا ہے، زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، تو زندگی بذات خود سفر ہی ہے. مطلب زندگی جو ہے یہ بذات خود ایک افسانہ ہے. افسانہ بذات خود ایک حقیقت ہے، حقیقت، اور ایک داستان ہے. افسانہ اور ہوتا ہے، داستان اور فسانہ اور ہوتا ہے. صحیح صحیح. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی مقصد، کوئی منشا اور ان کی کوئی ایسی چیز ہے. اور انسان تو محض کھلونا ہے. یعنی کھلونے والے نے کیسے کھلونے بنائے. واہ جی کھلونے والے نے. واہ. تو یہ جو ایک ہم اسے ایک استعارے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یقیناً یہ کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی تخلیق کر کے مزہ ضرور لینا چاہا. کہ تخلیق کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. جب کوئی آرٹسٹ، جب کوئی فنکار، جب کوئی بڑا کوئی چیز ثانیہ کو تخلیق کرتا ہے تو اس کے بیچ میں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، اور اس کا جو انت ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے مزہ لیتا ہے. وہ بنانے والا بھی مزہ لے کے ہمیں بناتا ہے، اور ہم بننے والے بھی مزہ لے کے اپنے بننے کا نظارہ کرتے ہیں. اب چیزیں بڑی ساری درپیش ہو گئیں. وہ اخلاق احمد صاحب اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر دے، وہ کہتے تھے کھلونے تیری زندگی کیا سب کا دل بہلائے گا، ایک دن ٹوٹ ہی جائے گا. اور دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائے. تو یہ پہیلیاں ہی ہیں بابا جی ساری. اصل میں پہیلیوں کے اندر سے ہی داستانیں جنم لیتی ہیں. اچھا جی، اچھا جی. جب آپ پہیلیاں بڑے بوڑھوں سے سنتے ہیں، ان کے پوپلے منہ سے اور ان کے بے ساختانہ انداز سے جب پہیلیاں سنتے ہیں، تو کچھ چیزیں ادق اس میں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی سمجھ سے بالا ہوتی ہیں. ٹھیک. پھر آپ فوری طور پہ تو نہیں، ظاہری بات تو نہیں سن سکتے. اور پھر یہ ہے کہ
آپ کی متجسسانہ نگاہیں، آپ کا دیکھنا سننا بھالنا، ایسے ہونا وہ ہونا، تو بزرگ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہیلی کی ہر بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی، اس میں ایک نقطہ ایسا بھی ہوتا ہے جو حقیقت ہوتا ہے، جو پوری پہیلی کے اوپر محیط ہوتا. ٹھیک. کوئی آپ کو پنجابی کی بچپن کی اپنی پہلی فوری یاد آ رہی ہے جو وہ پوچھتے تھے، اور بڑی رائم اسکیم بھی اس کی ایک منظوم شکل میں بھی ہوتی تھی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچپن ہر انسان کا ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے، ایک ایسی وراثت ہوتی ہے جو فطرت کی طرف سے بھی ملتی ہے، قدرت کی طرف سے ملتی ہے، اور ماں باپ کی طرف سے بھی ملتی ہے، اور موجودہ اس وقت کے ماحول سے بھی ملتی ہے. ٹھیک. تو میں کیا کیا کہوں، اور لاکھوں ہی فسانے ہیں، اور کیا کیا سناؤں اور کیا کیا نہ سناؤں. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ میرا جو بچپن تھا وہ بچپن بھی بس عجیب و غریب وہ ایک مرغوبہ سا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کو مجھے بچپنے میں ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جو مجھے گائیڈ کرتی ہیں، جو مجھے راستہ بتاتی ہیں، جو میری رہنمائی کرتی ہیں، اور جو مجھے اچھائی اور برائی کو سجھاتی ہیں. تو ایک فلسفہ جو ہم رامتیوں کے درمیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تاریکی کے اندر سے جو شعائیں جنم لیتی ہیں ان کو ہم نور کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن تاریکی کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں نظر آئیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالا ہیں، جو لگتی تو خوبصورت ہیں، اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن ان کا انجام بہتر نہیں ہوتا، تو ایک چیز سجھائی دی کہ برائیوں سے اچھائیاں جنم لیتی ہیں، اور وہ جو ہوتی ہیں وہ دیر پا ہوتی ہیں. جو برائیوں سے اچھائیاں نکلیں وہ دیر پا ہوتی ہیں اور وہ آپ کا انجام بہتر کرتی ہیں، اور جو اچھائیوں میں سے برائیاں نکلیں اور وہ خوبصورت ہوں وہ آپ کے انجام کو برباد کر دیتی ہیں. نور کی ظاہر خوبصورت بھی ہوں وہ آپ کا انجام برباد کر دیتی ہیں، نقصان کر دیتی ہیں. لفظ نور جو ہے اس کو لفظ ظہور کے ساتھ بڑا نفی کیا جاتا ہے. نور کا ظہور ہونا ایک اس کی ایک بہترین سعادت ہے، اور اس کا ایک بہترین معنی ہے، اور اس کے ایک بہترین اس کا مصرف ہے. مصرف بھی ہے، وہ صارف بھی ہے، مصرف بھی ہے. نور جو ہے وہ محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، کھایا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے. جب لفظ ہم نور استعمال کرتے ہیں تو اس میں لفظ تو 2 ہیں 3 ہیں حرف. وہ جو حروف ہیں ان کے اگر ایک ایک کوئی اس کے معنوں کو واضح کیا جائے تو اس کے معنی پھر بھی سمجھ میں نہیں آتے. اس کا ایک معنی خاص ہے جو یا تو اللہ جانتا تھا، اور یا کچھ فرشتے واقفیت رکھتے تھے، اور یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ انسان جنہیں کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، تو یا ان کو اس کا ادراک تھا. بھائی جی یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جیسے ابھی جنم کی آپ نے بات کی کہ پہلا سفر ہی جنم ہوتا ہے، تو یہ بچپن سے ہی چنے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی اپنی محنت بھی شامل ہوتی ہے؟ ہر انسان دیکھیے، شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہہ دیا. بالکل. اس میں شاعرانہ تصرف بھی ہو سکتا ہے، اس میں دینی بصیرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا انجام اور آغاز کی پرچی اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی. کوئی شخص اگر آنکھ جھپکنے پہ بھی فطری طور پہ قادر نہیں ہے تو وہ اچھائی اور برائی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب ایک شخص یہ سمجھے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں پھر گناہ گار کی لفظ ہی نہ ہوتا،
یا جہنم تیار بھی نہ ہوتا، انجام لکھ دیا گیا اس کا. لیکن اس کے پرچے کے اوپر ایک طرف سے یہ لکھا ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا تمہارے مقدر میں وہ تو مل ہی جائے گا، لیکن اس کے صفحہ الٹنے پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم چاہو اور اگر وہ چاہے اور اگر سب چاہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے باغیوں کو بڑا اچھا انسان بنتے دیکھا، بڑے بڑے مشرک تھے، اور آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے صحابہ میں، آپ کے بزرگوں میں، آپ کے بڑوں میں کچھ ان کے راستے پہلے کچھ اور تھے، پھر ان کے راستے تبدیل ہو گئے اور انہوں نے اس میں بڑا نام پیدا کیا، اللہ کے بڑے قریب ہو گئے وہ. ہاں جی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو وقتی طور پہ تو علم کا بلندہ تھما دیتی ہیں کہ تمہارے پاس یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کما حقہ وہ طور پہ انسان ان چیزوں کو سمجھنے کے قادر نہیں ہے. ایسی ہی باتیں ہیں، معاف کیجیے گا، ایسی باتیں کچھ لوگ مکے میں ایک کونے میں بیٹھے کر رہے تھے، داڑھیوں والے پڑھے لکھے لوگ، کچھ اس وقت کے حساب سے کچھ کمزور، کچھ بچے، کوئی بالغ، وہ باتیں ایسی بالیدہ قسم کی باتیں کر رہے تھے جو سمجھ میں آنے سے، جیسے آپ باتیں فرما رہے ہیں مجھ سے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ کوئی کانوں میں کچھ باتیں پڑھیں تو آپ کو احساس ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے. وہ آپ ان کے پاس گئے، خیر و عافیت پوچھنے کو، کہنے لگے ایسی باتیں مت کیا کرو، یہ سر عام باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، ایسی باتیں نہ کیا کرو. یہ باتیں بہت ساری قومیں ہم سے پیشتر، بہت سارے سلسلے ہمارے پیشتر ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے یہ باتیں قدر و قسمت کی باتیں ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ ایسی بالیدہ باتیں ہیں کہ جو یا لکھی جا سکتی ہیں یا فرشتے کر سکتے ہیں یا بڑی بڑی کتابوں میں درج ہیں، انسانی عقل سے ماورا ہیں. یہ باتیں تقدیر و قدر کی باتیں جو ہیں یہ انسانی تقدیر اور ہے، قسمت اور ہے، نصیب اور ہے، ان چیزوں کے مختلف مطالب ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے تو اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ سمجھا، انسان لاکھ سر مارے، خان صاحب لاکھ انسان پڑھے، ساری دنیا کی کتابیں چاٹ لے، ساری دنیا کے مذاہب کا کر لے، ہوتا وہی ہے جو اس کو منظور خدا ہوتا ہے. تو اچھا سادہ یہ کہ تاج برطانیہ سے تو ہم نے آزادی حاصل کی تھی پارٹیشن جب ہوئی، تو آپ اب جب اتنے سال پہلے گئے انگلستان، اتنے سارے سالوں میں پاکستان میں رہنے والے انگلستان جانے کے خواہش مند ہیں، انگلستان والوں کو پاکستان کی یاد آتی ہے، یہ کہانی کیا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اصل میں انسان جو ہے نا اسے وہ مشاہدے اور تجربے کرنے کا بڑا شوق ہے. ٹھیک. اس کو دیکھنے کا، سننے کا، پرکھنے کا بڑا شوق ہے. اس کے اندر ایک ایسا تجسس ہے کہ وہ بیک وقت قدر و قسمت کو بھی سمجھنا چاہتا ہے، بیک وقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی سمجھنا چاہتا ہے، بیک وقت وہ شیطان کا مطالعہ بھی کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، بیک وقت وہ نیک بھی ہے، بد بھی ہے. کبھی وہ گالی بکنے لگتا ہے، کبھی وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے، کبھی وہ اچھائی بات، کبھی بری بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کا جو مجمع ہے وہی انسان ہے جی، اور ہم فرشتے نہیں ہیں. ہمیں بشر کا یہ چیلنج فرشتوں کو درپیش نہیں ہے جو انسان کو ہے، یہ انسان کو درپیش ہے. وہ ہے کہ وہ کہا بھی ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو عرض کرنا ورنہ کہ نیک بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا برا بننا مشکل ہوتا ہے. ایسی برائی جسے اللہ اپنی دھلائی سے ستھرائی میں تبدیل فرما دے. اچھا اب یہ بات آپ نے اب جو کی ہے یہ ذرا دقیق سی ہے، اس کو ذرا سادہ سا بتائیں. یہ اچھائی وہ تو مطلب ذرا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو ذرا آسان کر دیجیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانی جسم ہے جی، اس کے اندر قلب ہے، اس کے اندر جگر ہے، اس کے اندر چشم ہے، اس کے اندر بصارت ہے، اس کے اندر نطق ہے، اس کے اندر مشاہدہ، بے شمار چیزیں. بیک وقت ایک ایسی بلڈنگ کا تصور کریں
کہ جس کے مختلف منزلیں ہیں، مختلف پورشنز ہیں، مختلف رستے ہیں جانے کے، مختلف رستے ہیں آنے کے. کوئی لفٹ پہ چڑھ کے جاتا ہے، کوئی سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاتا ہے، کوئی کیسے اترتا ہے، کوئی کیسے اترتا ہے. اس ساری بلڈنگ کا نام تو ایک ہی ہوگا، زینت مینشن ہے، فلانا مینشن ہے، فلانا ہے، لیکن اس کے اندر مختلف قسم کے شعبہ جات ہائے بالکل صحیح. حیات نمایاں ہیں اور جاری و ساری ہے. انسان بھی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے. کسی کے اندر کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کسی کمرے میں کام ہو رہا ہے، کسی میں فراڈیات کا کام ہو رہا ہے، کسی میں رشتے کروائے جاتے ہیں، کسی میں تدفین کا کاروبار ہو رہا ہے، کسی میں امپورٹ ہو رہا ہے، کسی کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، لیکن بات صرف ایک ہی ہے. یہ انسان، یہ جو بشر ہے، یہ بھی ایک ایسی بلڈنگ ہے. کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے کہ جس کے سارے کمروں میں منظروں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہو. کوئی مینشن، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں جس کا ہر کمرہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو، مدرسہ کھلا ہو. اس میں شادی کے دفتر بھی ہیں، اس میں کوئی بدکار لوگ بھی رہتے ہیں، اس میں قوال حضرات بھی رہتے ہیں، اس میں کوئی گانے والے تعلیم دینے والا بھی بیٹھا ہے، اور اس میں کوئی نطق اور قرآن اور فقہ پڑھانے والا بھی موجود ہے. اس ساری چیزوں کا نام اسی طرح انسان بھی ایک مجموعہ ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ کوئی شخص بالکل صاف ستھرا ہو، اس میں اغلاط کا امکان نہیں ہے، اس میں سہو نہیں ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہیں، تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ناممکنات. یعنی یوں بھی کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدسہ میں آپ بیمار بھی ہوئے، آپ کو بخار بھی چڑھا، آپ کے اندر ایک حیرانی، پریشانی اور خوف کی کیفیت بھی عود آئی. جس وقت وہی نازل ہوئی پہلی تو سرکار کو بخار چڑھ گیا، آپ عجیب سی آپ کی کیفیت ہو گئی، آپ بستر پہ لیٹ گئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے اپنے ایک بزرگ کو بلوایا، جنہوں نے ان کو پرانی باتیں بتائیں، ہر چیز بتائی. یہاں سارے مسئلے سے یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر بھی تھے، ایک انسان بھی تھے، جو اعزاز ملا افضل البشر تھے، خیر البشر بھی کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہر وہ کام آئی چیز موجود ہوئی کہ جو انسانوں کے اندر تھی، ہر انسان کے اندر وہ صفت موجود نہیں جو میرے پیارے نبی کے میں تھی، لیکن ان کے بعد ہر بشریت کا ہر تقاضا موجود تھا. آپ نے شادیاں فرمائیں، آپ خوش ہوئے، آپ پریشان ہوئے، آپ ناراض بھی ہوئے، اور آپ نے زندگی کا ہر مسئلہ پیدا کیا تاکہ میری امت میں کوئی ابہام جو ہے وہ نہ رہے کہ میرے نبی میں یہ بات نہیں تھی، ہم میں بھی یہ بات نہیں. ہم جتنی بھی اپنی راہیں استوار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بھالتے ہیں اور چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہم کر سکتے ہیں، اور احترام بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. پھر وہ یہ بڑی کتنی میں آپ کی بات کو میں بات کر رہا ہوں. فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کے سامنے نام آئے تو آپ کو دروشی پڑھنا چاہیے. آپ کی آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا آ جانا چاہیے، تصور میں گنبد خضرا آ جانا چاہیے، حیات مبارکہ آ جانی چاہیے. مگر آپ نے دیکھو پنڈاں دے وچ ہیں وے محمدیا. اب بتائیے کہ جب محمد نعوذ باللہ ہم ان کو محمدیہ میں کہہ دیتے ہیں اور گالیاں بھی دینے شروع کر دیتے ہیں، غلط باتیں کرنی چاہتی ہیں، تو یہ چیزیں اچھی باتیں نہیں ہیں، بے ادبی کی مثال میں آتی ہیں یہ چیزیں. ہاں جی، تو یہ بات ہے. ہم تو اللہ بخش بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ دیتا بھی کہہ دیتے ہیں، مولا بخش بھی کہہ دیتے ہیں. یہ بات آپ خدا کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے پیارے محبوب کے ساتھ نہیں کر سکتے. لبرٹی جو ہے وہ نہیں. لیکن وہ عرب جو ہیں یہ اجمی میں یہ زیادہ، وہ تو بہت اس کے بارے میں جس طرح آپ ابھی احساس سے بات کر رہے ہیں، وہ تو ان کی کیفیت تو ذرا کچھ اور طرح سے ہوتی ہے. وہ تو اتنا نہیں جیسے آپ نے ادراک اور یہ بتایا. وہ ہمیں تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دو لڑ رہے ہیں اور وہ برا بلا بھی کہہ رہے ہیں تو ہم تو عقیدت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عربی بول رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ پھر وہ تو اس کو ویسے نہیں لیتے جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں. اصل میں عرض کروں آپ سے، عربی اور عجمی میں زمین آسمان کا فرق ہے. گونگے اور بولنے والے کا فرق ہی بڑا زبردست فرق ہے. بڑا
عربی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، لاڈلے ہیں، کیوں لاڈلے ہیں اور ان کے گھر والے ہیں اور ان کی زبان استعمال کرتے، وہ اللہ کی زبان بھی وہی ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے؟ ہاں جی، جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری آسمانی کتابیں عربی میں آئی ہیں؟ جتنی بھی آسمانی صحیفے یا فرمودات آسمان سے اترے، وہ مروجہ زبان جو تھی اس کے نتیجے میں، لیکن ریچسٹ لینگویج تو عربی ہی ہے دنیا کی اب تک، جو جس کے اتنے لیئرز میں مانی ہیں، اٹ از دا ریچسٹ لینگویج عربی۔ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ معاف رکھے اور میرے اگر مفہوم کو، بات کے مفہوم کو غلط نہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ عربی ایک مخصوص زبان ہے، مخصوص انداز کی زبان ہے، مخصوص خطے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جو شخص مسلمان ہے وہ عربی سے آشنا ہوتا ہے، کیونکہ عربی اس کی گھٹی میں ڈالی جاتی ہے، اس کا نام مسلمان نہیں پیغمبروں میں رکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نام ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ نام پیغمبروں پہ نہیں ہونا چاہیے، برگزیدہ انسانوں کی بات اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد نام ان کا آسمانی تھا، تو باقی سارے القابات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی مہر اپنی ثبت فرمائی، وہاں پہ ابن باپ کا نام کیا لکھا؟ جی، ابو القاسم کی نسبت جو ہے والد عبداللہ ابن عبداللہ لکھا، کنیت جو ہے وہ ابو القاسم، اور ویسے جی ہاں یہ لکھا آپ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے انسان کی ہر تقلید عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔